بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کی آمد ہے۔ فتنہ دجال تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک ترین فتنہ ہے، جس کی خوفناکی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی اللہ نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال کا معنی ہے جھوٹا ترین شخص۔ دجال بھی اپنے جھوٹ کو سچائی کے ریپر میں پیک کر کے لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کرے گا، اسی لیے اسے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دجال کہا گیا ہے۔ پہلے یہ خود کو مومن ظاہر کر کے لوگوں کو نیکی کی ترغیب دے گا اور اپنی طرف مائل کرے گا، لیکن بعد میں نبوت کا اور آخرکار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ یہ فتنہ یہود سے اٹھے گا۔ مشہور مفسر قرآن احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال 2 قسموں کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت آئے اور آتے رہیں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا صوفی، جھوٹا عالم اور ہر وہ شخص جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ البتہ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو خدائی دعویٰ کرے گا۔ امام احمد قرطبی فرماتے ہیں دجال اور اس کے ظہور پر اعتقاد رکھنا ایمان کی علامت ہے، اور یہی اہل ایمان صوفیاء کرام اور علماء حق کا مسلک ہے۔ ناظرین کرام، احادیث شریف میں مختلف مقامات پر دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام احادیث کو سامنے رکھنے سے جو دجال کا حلیہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا جس کا قد لمبا ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور کانی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی مانند ہوگی، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور تھوڑا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے ظہور سے پہلے دنیا کی حالت بہت بری ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے ظہور سے 3 سال پہلے دنیا میں قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 خوراک کو روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار کو روک لے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان سے کوئی بارش نہیں ہوگی اور زمین کسی قسم کی فصل نہیں اگائے گی، یہاں تک کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا۔ آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلاوطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے ساتھ ساتھ روحانی اور علمی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگ ضعیف الاعتقاد ہو چکے ہوں گے۔ علماء اور دیندار لوگ شاذ و نادر ہی ہوں گے۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ ان میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، پھر ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور اسی طرح ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس عرصے میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا میں گھوم لے گا۔ وہ جس گدھے پر سوار ہوگا وہ گدھا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو کئی میل کا فاصلہ طے کر لے گا، اور روئے زمین کا کوئی پہاڑی، صحرائی یا میدانی علاقہ ایسا نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے، جبکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہاں داخل نہ ہو سکے گا۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے باہر دلدلی زمین پر وہ پڑاؤ کرے گا، اور اس وقت مدینہ منورہ میں 3 زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوں گے، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے باہر بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ منورہ ہر قسم کے منافق اور کافر سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ اسی لیے احادیث شریف میں اس دن کا نام یوم الخلاص آیا ہے۔ اسی طرح بعض روایات کے مطابق دجال بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہ جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے جادو اور شعبدوں کی وجہ سے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ احادیث شریف میں آیا ہے کہ دجال کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جسے وہ ایک کو جنت
اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جسے وہ دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، اور وہ لوگوں کے سامنے ایک شخص کو قتل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنوں کے سبب اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے سبب بھاگ کر دخان نامی پہاڑ پر پناہ لیے ہوئے ہوں گے، لیکن دجال ان مومنین کا پیچھا کرے گا اور اس پہاڑ کا گھیراؤ کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لط پر قتل کریں گے، اور دجال کے کسی ایک پیروکار کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا۔ میرے ساتھ مسافروں کی تعداد 30 کے قریب تھی۔ ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ جاری تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی، اور اس ہوا کی وجہ سے سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس سمندری طوفان کی وجہ سے ہماری کشتی اور ہمارے ساتھ دیگر کشتیاں ڈولنے لگیں۔ کشتی کے مسافر اس سمندری طوفان کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے، اور ہر کوئی اپنے اپنے خدا کو یاد کرنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے چاروں طرف سے اٹھ رہی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ملاح بھی تھک گیا، اور اس نے بھی چپو چلانا چھوڑ دیا، اور وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو یقین ہو چکا تھا کہ اب ہمارا بچنا ممکن نہیں ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا چھا رہا تھا، اور منزل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے، اور یہ سمندری لہریں کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی۔ اس خوف و ہراس کی حالت میں رات گزر گئی، اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی۔ اب روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا، اور پھر دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آتے رہے، اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ 30 دنوں کی صورتحال کے بعد پھر بھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا کہ جیسے سمندر میں درخت اگائے ہیں۔ 30 دن سے سمندر میں پھنسے مسافروں کو یہ دیکھ کر کچھ امید کی کرن نظر آئی، اور ملاح نے وہاں پہنچنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ چپو چلائے۔ وہ کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی جانب لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب موت ہی ان کا مقدر ہے، سمندر میں درختوں کو دیکھ کر ان کے چہرے پر زندگی نظر آنے لگی۔ پھر کشتی جوں قریب ہوتی گئی، درخت صاف نظر آنے لگے۔ ملاح پوری قوت سے کشتی چلا رہا تھا تاکہ وہ دن کی روشنی میں اس جزیرے پر پہنچ سکے۔ اب کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھ رہی تھی، اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقع کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی اس جزیرے کے کنارے پر پہنچ گئی۔ ابھی ہمیں وہاں پہنچے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درختوں کے بیچ سے ایک جانور نمودار ہوا۔ اس جانور کا پورا جسم بالوں سے بھرا تھا۔ وہ اتنے لمبے اور گھنے تھے جس کی وجہ سے یہ معلوم ہی نہ ہو رہا تھا جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران اور پریشان تھے، کیونکہ ان میں سے کسی مسافر نے اپنی زندگی میں ایسا جانور کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ اب اس جانور کو دیکھ کر سارے مسافر پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ جانور کو دیکھ کر ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا بلا ہے، تو دوسرے مسافر کے جواب دینے سے پہلے وہ جانور خود بولا کہ میں جساسہ ہوں۔ جانور کو اس طرح بولتا دیکھ کر تمام مسافر خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی بھی کسی جانور کو انسان کی طرح بولتے نہیں سنا تھا۔ چنانچہ سب مسافر یہ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی جن ہے اور ہمیں ڈرانے کے لیے ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ مسافروں نے پوچھا کہ تم ہمارے سامنے کیوں آئے ہو، تمہارا کیا مقصد ہے؟ جساسہ کہنے لگا کہ میں تمہارے سامنے جس کے لیے آیا ہوں اسے تم سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر
तमाम मुसाफिर हैरान परेशान और चुप साधे उस जानवर के पीछे हो लिए। वो अजीबोगरीब जानवर दरख्तों से होते हुए एक गार के सामने जाकर खड़ा हो गया। इस गार को बुलंदो बाला दरख्तों ने चारों तरफ से घेर रखा था। मुसाफिरों ने वहां पहुंचकर परेशान नजरों से जसासा की जानिब देखा। जानवर फिर आगे चलने लगा और तमाम मुसाफिरों को लेकर गार के अंदर चला गया। गार में दाखिल होकर तमाम लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा और कदावर शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वो जंजीरों से आज़ाद होने के लिए कोशिश कर रहा था। हमने अपनी ज़िंदगी में इतना कदावर और इस तरह बारोब शख्स पहले कभी नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके उस शख्स से पूछा कि तुम कौन हो? जंजीरों में जकड़े शख्स ने कहा, मैं कौन हूँ और क्या हूँ ये तो तुम जान ही लोगे, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। हम में से एक शख्स ने कहा कि हम अरब के कबीला लखम और जजाम के लोग हैं। और इसके साथ साथ उस शख्स ने अपने साथ बीती तमाम रुदाद उसे सुना दी। उस जंजीरों में जकड़े शख्स ने कहा, ज़रा मुझे नखलिस्तान बसान के बारे में कुछ बताओ। एक मुसाफिर ने उससे कहा कि तुम उसके मुतालिक क्या जानना चाहते हो? जंजीरों में जकड़े शख्स ने गुस्से से कहा कि खबरदार, अनकरीब उन पौधों पर फल लगना बंद हो जाएगा। फिर वो कैदी मुसाफिरों से पूछने लगा कि अच्छा, कब्रस के दरियाओं के बारे में मुझे बताओ। मुसाफिरों में से एक ने कहा कि उन दरियाओं के मुतालिक क्या पूछना चाहते हो? उसने पूछा कि क्या उन दरियाओं में पानी है? हमने बताया कि हाँ, उसमें पानी है। उसने कहा, अनकरीब वो दरिया खुश्क हो जाएंगे। फिर वो कहने लगा कि ज़गर के चश्मे के मुतालिक कुछ बताओ। मुसाफिरों ने कहा, उसके मुतालिक क्या पूछना चाहते हो? उस बंधे शख्स ने कहा कि यही कि उस चश्मे में पानी है या नहीं, और अगर वहाँ पानी है तो क्या वहाँ के लोग उस चश्मे के पानी से खेती बाड़ी करते हैं? फिर वो कहने लगा कि अच्छा, उम्मियों के नबी मोहम्मद के बारे में कुछ बताओ। मुसाफिरों ने बताया कि उन्होंने मक्का से अपनी नबूवत का ऐलान किया और अब वो मक्का से यसरब की जानिब हिजरत कर गए हैं। फिर जंजीरों में जकड़े शख्स ने पूछा कि क्या वो अरबों के साथ जंग लड़े और उस जंग में अरबों ने उनके साथ क्या सलूक किया। हमने बताया कि वो बहुत से अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने तो उनकी अताअत भी कबूल कर ली है। ये सुनते ही वो गुस्से में आ गया और वो अपनी जंजीरों को झटकने लगा। फिर वो मुसाफिरों की तरफ मतवज्जह हुआ और कहने लगा कि अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ और मुझे तुम्हारी बातों से अंदाज़ा होता है कि अब वो वक्त करीब है कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा और 40 दिन में पूरी दुनिया घूम लूँगा। दुनिया की कोई बस्ती और कोई करिया ऐसा ना होगा कि जहाँ से मेरा गुज़र ना हो। अलबत्ता मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है। मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि वहाँ पर फरिश्तों का पहरा है और वो फरिश्ते हाथों में तलवार लिए हुए हैं। अगर मैं वहाँ गया तो वो मुझे काट डालेंगे। नाज़रीन कराम, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये उस वक्त का वाक़या है कि जब अभी मैं मुसलमान नहीं हुआ था, मैं ईसाई था। और ये अजीब व गरीब वाक़या देखने के बाद मैं हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन कराम, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।